اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو متعین نہیں کیا ہے، اس کو پوری رمضان کے پورے مہینے میں ڈھونڈنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پورے سال کے راتوں میں ڈھونڈنا ہے۔ پھر امت کے جو ہے تکالیف کو دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ امت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیریز ڈیڈیکیٹڈ ہے رمضان کے مختلف فیسٹس اور اسپیکٹس کے حوالے سے علماء اور اکیڈمکس اور جو اسپیشلسٹس ہیں ان سے بات کرنے کا۔ تو آج آپ جانتے ہیں کہ آج شب قدر ہے، 27 تاریخ ہے ماہ رمضان کا۔ تو حالانکہ شب قدر طاق شبوں میں ڈھونڈنی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری مسلم دنیا کا بہت سارا حصہ 27 کو ہی یہ اس رات عبادت کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، طویل تراویح پڑھتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے مولانا محمد افضل قاسمی صاحب کو۔ عالم ہیں، علم پڑھا ہے انہوں نے، اسلام کے مختلف جو فیسٹس ہیں ان کے بارے میں کافی علم رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ مولانا افضل صاحب آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے شو میں۔ جو شب قدر ہے اس کو باقی شبوں پر فضیلت کیوں بخشی گئی ہے؟ اصل اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور حدیث شریف کا مطالعہ کریں، ابتدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ہر ایک مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت ہر ایک مخلوق میں دے رکھی ہے۔ جس طرح رسولوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ تمام نبی جو ہیں ایک ہی لیول کے نہیں ہیں، ہر نبی کو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اعتبار سے بھی، مہینوں کے اعتبار سے بھی، راتوں کے اعتبار سے بھی ہر ایک کو الگ الگ فضیلت دے رکھی ہے۔ تو دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے سب سے اہم دن جو ہمارے اسلام میں آتا ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کا دن، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو رمضان مبارک کا مہینہ سب سے اہم مہینہ ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اسی طرح راتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شب قدر کے بارے میں یہ متعین ہے کہ تمام راتوں میں یعنی سال کے تمام راتوں میں شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت دے رکھی ہے۔ ایسا سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وغیرہ۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میری امت ہر اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے جو ہے بڑی ہوئی رہے باقی امتوں پر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے جو صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کی تربیت بھی اسی اعتبار سے کیا کرتے تھے کہ ان کا جو رجحان ہے وہ اعمال اور نیکیوں میں زیادہ رہتا تھا۔ تو ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک مجاہد، ایک عابد کا قصہ جو ہے ان کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے، جو مکمل 1 سال تک اللہ کی عبادت میں لگاتار، بعض حدیث میں تو آیا ہے کہ مکمل دن کو وہ جہاد میں جاتا تھا اور رات کو عبادت کیا کرتا تھا، مکمل 1 سال تک اس کا یہ عمل چلتا تھا۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ چونکہ ان کے اندر وہ ایمان تھا، ایمان کی حرارت تھی، ان کو وہ جذبہ آ گیا اور ان کو وہ رشک آیا کہ کاش کہ ہمیں بھی اتنی لمبی عمر ملتی اور ہم بھی اس اعتبار سے 1000 سال تک جیتے تو ہم بھی 1000 سال تک اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے خوشنودی کے لیے کام کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے رشک کو دیکھ کر سورہ قدر کو نازل فرمایا ہے۔ فوراً جبرائیل آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ان کو سوال کیا کرتے تھے تو اپنی جو ہے خواہش سے یا اپنے اعتبار سے وہ جواب نہیں دیا کرتے تھے، وہی کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو وہی کا انتظار کرنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر
جو اہم رات ہے یہ اس امت کو نازل یہ عنایت فرمائی کہ اور اس میں یہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس شب قدر میں جو ہے اگر ایک رات میں خشوع اور احتساب کے ساتھ کوئی عبادت کرے تو اس عابد سے کہیں زیادہ گناہ بڑھ سکتا ہے۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ تو قرآن میں جو سورہ قدر ہے، سورہ قدر کو ہم عام انسانوں تک انتہائی آسان لفظوں میں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ۔ سورہ قدر کو ہر اپنے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر مثال اپنی زبان کے اعتبار سے اس کے ترجمہ بھی آسانی ہے کہ سورہ قدر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے 3 جو ہے اس رات کے اندر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برکت ہے یا جتنے بھی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 3 جز بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، اور پھر آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو یہ برکت والی رات بھی کہا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامن یعنی سلامتی والی رات کہا ہے۔ اگر مفہوم کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو قدر کا مطلب ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ اس کے 2 مفہوم مفسرین نے بھی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ رات قدر و منزلت والی اس اعتبار سے کہ سب راتوں سے بڑی ہوئی ہے، منزلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ اللہ کے حضور میں عبادت کرے اس رات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو کر اس کی جو ہے وقت اور اس کی منزلت باقی انسانوں سے، ان لوگوں سے بڑھاتے ہیں جو لوگ اس رات میں عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو ہے برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، جیسے احادیث شریف میں بھی آیا ہے، اور پھر پوری رات اللہ کی جانب سے سلامتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر چاہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آ کر جو ہے لوگوں سے ملتے ہیں، سلام وغیرہ کرتے ہیں، یہ تمام حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اگر مفہوم عوام کو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس صورت کا نچوڑ یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اس نچوڑ کو بیان کیا جائے۔ علماء کا جب اسلام کا لٹریچر پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ ڈھونڈنی ہے، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اصل دیکھیں، ایک واقعہ، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یعنی صحابہ کو یہ بتانے آیا تھا کہ شب قدر کس رات میں ہوگی، ٹھیک؟ تو پھر راستے میں کچھ لوگوں کا جھگڑا دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تعین جو تھا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا کس رات میں ہوگی، وہ تعین اٹھا لیا، ٹھیک؟ اس سے اگرچہ بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، لیکن وہاں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنا چاہیے، ٹھیک؟ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو اشارہ فرمایا، اشارہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ترجمہ ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے سورہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اب یہاں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو متعین نہیں کیا ہے، اس کو پوری رمضان کے پورے مہینے میں ڈھونڈنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پورے سال کے راتوں میں ڈھونڈنا ہے۔ پھر امت کے جو ہے تکالیف کو دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ امت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے، ٹھیک؟ اگر انسان شب قدر کی تلاش میں پوری سال محنت کرے تو پوری سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اتنا زیادہ ایمان اس کا مضبوط نہ ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے یا باقی مشاغل کے اعتبار سے بیچارہ پھنسا ہوا ہو، تو کم سے کم رمضان میں یہ اپنے آپ کو مشغول رکھے شب قدر کو تلاش کرنے میں، تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ پھر اگر وہ اس اعتبار سے اعتکاف کرے
یعنی شب قدر کو تلاش کرنے میں آخری عشرے کے تاریخ اس راتوں میں اگر تلاش کرے تو اس اعتبار سے پوری 5 راتیں یا 4 راتیں اس کو ہوشیار رہنے کا، اللہ کی یہاں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ امت زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہے تاکہ شب قدر بھی ملے اور باقی راتیں بھی عبادت میں لکھی جائیں۔ تو اس اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متعین رات نہیں ہے، لہٰذا اس کو باقی راتوں میں جو ہے تلاش کی جائے۔ یہ قرآن کے نزول کا جو حوالہ ہے سورہ قدر میں، تو کیا علماء اس بات پر کوئی تفصیل دیتے ہیں، کوئی رائے قائم ہوئی ہے کہ کہیں قرآن مجید اسی دن مکمل نہ ہوا ہو؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اصل قرآن جو انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا مطلب جو ہے، اس میں مفسرین نے 2 رائیوں کا اظہار کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کے نازل ہونے کا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا قرآن کو نازل کرنے کی وہ شب قدر سے کی ہے، یعنی ابتدا جو قرآن کو نازل کرنے کی جو ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ شب قدر سے ہوئی ہے، اس لیے انا انزلنا فی لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں رائے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل کیا ہے آسمان دنیا تک، پھر آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً 23 سال کی مدت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا قرآن حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ابتدا والی جو آیت ہے وہ شب قدر میں ہی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل کی گئی۔ تو ایک آخری سوال اس ملاقات میں، رات کو عبادت کے علاوہ جو فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں، مطلب جو جشن ہوتے ہیں، جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو، اصل میں جہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت نے جہاں بھی عبادت کا حکم دیا ہے تو وہاں عبادت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جشن منایا جائے یا وہاں اجتماعی حالت میں مطلب ایسا کام کیا جائے کہ جو شریعت سے ثابت نہ ہو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، تبھی جہاں ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ اس رات میں شب گزاری کی، تو شب گزاری کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہاں ہم جشن منائیں یا کسی باقی لغویات میں، باقی فضول کاموں میں ہم اپنے اوقات کو صرف کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس اعتبار سے اس رات کو یہ فضیلت والا بنایا ہے، اب اسی اللہ سے یا اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عبادت کے احکام بھی معلوم کرنے ہیں۔ تو جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کی ہے یا صحابہ کو اس عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسی اعتبار سے عبادت کی جائے تو وہ اللہ کو یہاں پسند ہوگی۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا، وہ حدیث بھی ہے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کبھی اس رات کو پاؤں، یعنی متعین تو نہیں تھی، اگر میں نے اس رات کو کبھی پا لیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا فرمائی تھی کہ کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ہر معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مولانا، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آج شب قدر کے موقع پر، آج رات کو انشاءاللہ شب قدر ہوگی، تو آپ نے ہماری درخواست قبول کر کے ہمارے ناظرین کے لیے اپنے علم کا ایک حصہ مطلب ان کے ساتھ شیئر کیا، تو ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور بہانہ مل جائے تو آپ سے پھر بات کرنے کا۔ پروگرام میں شرکت، چونکہ ہم یہ پروگرام خیبر کے ساتھ اشتراک سے کر رہے ہیں، تو ان کی طرف ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیجیے گا۔ فجزاک اللہ خیرا جزاک۔